اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج 9 ماہ رمضان ہے اور آج کی شب یعنی کل کا دن بھی جو ہے وہ 10 ماہ رمضان اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے. ہم آپ سب کو اپنی طرف سے ہدایت ٹی وی کے تمام ٹیم ممبرز کی طرف سے ان کی وفات کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آئیے ہم آپ سب مل کے اسی تعزیت کو اپنے 14 معصومین کی خدمت میں پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ بشریت گواہ ہے کہ جب سے اس زمین پر انسان کا وجود ہوا ہے، انسان مختلف مراحل سے گزرتا رہا ہے، اور پرچم اسلام حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم کے ہاتھوں بلندیوں کو چھوتا ہوا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک تک پہنچا تو زمین سے آسمان تک لا الہ الا اللہ کی صدا نے باطل کے دلوں کو صدا سے باطل کے دل لرزنے لگے، اور ایکسکیوز می، اور تو زمین محمد اور رسول کا نام دونوں عالم پر چھا گیا. پیغام الہی کا آخری ذریعہ، انسان کی ہدایت کے لیے آخری رسول رحمت بن کر صحرا عرب کے خوش صحرا پر محیط ہو گئے. دوسری طرف باطل کا پرچم شیطان اور نمرود، شداد اور فرعون کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا ابو جہل، ابو لہب کے ہاتھوں میں پہنچ گیا. حق اور باطل کی جنگ شروع ہو گئی. ان حالات میں پیغام الہی، حق کا ساتھ دینے والی 2 ہستیوں نے رسول خدا کے مہم کو بہت آسان بنا دیا. رسول خدا کا جو ایک مشن تھا، جس مشن کو لے کر وہ اس دنیا میں آئے تھے، اس میں بہت آسانیاں پیدا کر دیں. ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، جنہوں نے ہر قدم، ہر پل، ہر لمحہ، ہر ممکنہ ان کی مدد کی، اور دوسری ان کی زوجہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ جن کے تعاون اور جانثاری سے وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا شمار تاریخ انسانیت کی ان عظیم خواتین میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے انسانیت کی بقا کے لیے اور انسان کے فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی. آج آئے ہم اپنے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے. آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں. میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ تعالی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہوگا، تو اسی حوالے سے پہلا جو پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب کا ماحول ایسا تھا کہ جس میں عورت کو کوئی اہمیت، اس کا کوئی عزت و احترام نہیں تھا، اور ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. تو ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ جو کہ ایک بہت بڑی بزنس لیڈی بنی، نہ صرف بزنس لیڈی بلکہ ملکۃ العرب کا خطاب بھی ان کو دیا گیا. تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر اگر روشنی ڈالیے. جی بے شک. پہلے تو میں بھی ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں حضرت خدیجہ مادر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعزیت پیش کرتی ہوں. اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ اس زمانہ جاہلیت میں آپ کا اتنا سکسیسفل وومن ہونا اور اتنا کامیاب، اور معاشرے میں ان زبانوں سے کہ جس زبانوں میں عورت کی توہین اور تذلیل جن زبانوں کے ذریعے سے ہوتی تھی، انہی زبانوں پر آپ کے لیے ملکۃ العرب کا ٹائٹل جو ہے وہ زبان پہ جاری ہوا ہے. اور آپ نے اس زمانہ جاہلیت میں بھی اپنے پروقار شخصیت کے ذریعے سے، با کردار شخصیت کے ذریعے سے اپنی ذات کو منوایا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کا حسب نسب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب ایک ہی ہے، اور ایک ہی خاندان بنی ہاشم کے سے آپ کا تعلق ہے، تو اس وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ جو یہ خاندان تھا یہ دور جاہلیت میں بھی
ان کی فکر بہت عرفہ اور بہت ہی بلند تھی، اور اس خاندان کی یہ سوچ نہیں تھی جو عام قبیلوں میں اور عام اہل مکہ اور اہل عرب کی جو فکر تھی، اس حوالے سے وہ خاندان بنی ہاشم جو تھا ان کی نگاہ میں عورت کا مرتبہ اور مقام تھا، اور عورت کو وہ عزت اور مقام دیا جاتا تھا جو خداوند کریم نے پہلے کے انبیاء و مرسلین کے شریعت کے ذریعے سے جو درجات لوگوں کے بیان کیے ہیں وہ دیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو منوایا، اور ایسے خاندان سے بھی ان کا تعلق تھا کہ جو خاندان عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور ان کا اس طریقے سے کامیاب زندگی گزارنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا خاندان بہت اوپن مائنڈڈ اور انسانیت کا خیال کرنے والی اور انسان کو وہ درجہ اور مقام دینے والا خاندان تھا کہ جس نے کوئی تفریق نہیں کی مرد اور عورت میں۔ اگر عورت میں بھی صلاحیت ہے اور وہ اپنی پرروب اور کردار اور عصمت و طہارت کو لے کر اگر وہ زندگی کو گزارنا چاہتی ہے، اور جو بھی اپنے زندگی میں جو بھی فیلڈ یا جو بھی کام کرنا چاہتی ہے، تو بہترین مثال اس دور جاہلیت میں ہمیں جناب خدیجہ کے حوالے سے ملتی ہے۔ اور ہمیں ملتا ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جو کچھ روایت میں کہ وہ ان کے انکل تھے اور کچھ چچا تھے، اور کچھ میں ملتا ہے کہ وہ ان کے کزن تھے ورقہ بن نوفل، تو وہ بھی جو تھے وہ اس بات کے بہت زیادہ اگینسٹ تھے کہ جو لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا جو سلسلہ چلا ہوا تھا وہ اس چیز کو بہت ہر وقت کنڈیم کرتے تھے، اور یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں پہ جا کے ریکویسٹ کرتے تھے جب ان کو معلوم ہوتا تھا کہ کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے کہ آپ اس کو زندہ دفن نہ کریں، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم مجبور ہیں کیونکہ ہمارے پاس اخراجات نہیں ہیں، تو یہ اپنے طرف سے ان کو پیسے تک دیا کرتے تھے کہ یہ اخراجات آپ لے لیں اور اس کو ان کو دفن نہ کریں۔ بالکل بجا فرمایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کا جس خاندان سے تعلق تھا تو وہ با علم لوگ تھے اور ایجوکیٹڈ لوگ تھے۔ اگر آپ دیکھیے کہ آپ کے جو انکل ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ بھی ان کے حوالے سے بھی جو ہمیں تھوڑا بہت ملتا ہے کہ ان کو تمام جتنے بھی کتب آسمانی نازل ہوئیں ان سب کا ان کو نالج تھی، علم تھی۔ ظاہر ہے جہاں علم ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی، اور وہاں کی فکر جو ہے وہ بہت بلند ہوگی، مختلف ہوگی۔ جی تو ہمیں روایات میں ملتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جو تھے وہ بھی طاہرہ و مطہرہ تھیں۔ بے شک۔ تو کس طرح سے؟ بالکل اس طریقے سے کہ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ایک تو ظاہر ہے جس خاندان سے آپ بلونگ کرتی ہیں اس خاندان کو خداوند کریم نے منتخب کیا ہے نا، اور اس خاندان کے مرد اور عورت دونوں جو ہیں وہ تمام کے تمام افراد علم اور شریعت جو بھی مطلب کہ مذہب ابراہیمی پہ باعمل، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھی ایک تعلق ہے، کنیکشن ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو اپلائی بھی کرنا، کہ باعمل یہ خاندان تھا اور مذہب شریعت ابراہیمی کو فالو کرنے والے لوگ تھے۔ تو ظاہر ہے کہ شریعت میں جتنے بھی انبیاء گزشتہ گزرے ہیں تو خداوند عالم نے جو ایک لائن ڈرا کی ہے مرد و عورت سب کے لیے، تو اس میں عصمت، طہارت، کردار کی پاکیزگی، تقوی، یہ ابتدا سے، یہ نہیں کہ یہ جو ہے اسلام نے آ کے انٹروڈیوس کروایا ہے، یہ شروع سے یہ چیزیں ہیں اور تربیت کا حصہ رہی ہیں۔ تو جن قوموں نے گزشتہ انبیاء کی شریعت کو فالو کیا ہے تو انہوں نے ان تمام اصولوں کو، تمام احکامات دینوی کو جو ہے وہ اپلائی کیا ہے۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی صاحب علم تھیں اور شریعت کی پاسدار بھی تھیں اور اس کو اپلائی بھی کرتی تھیں، اور ان کو معلوم تھا نگاہ قدرت میں عورت کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، اس کے کردار کی پاکیزگی اور طہارت کتنی امپورٹنٹ ہے، لہٰذا ایجوکیٹ تھیں وہ اور اس حوالے سے علم رکھتی تھیں، لہٰذا انہوں نے اپنی اس عصمت اور طہارت کی لک آفٹر کی اور اپنی حفاظت کی ہے، اور اسی لیے خداوند کریم نے
ان کی تعریف بھی کی ہے، ملائکہ کے ذریعے سے ان کو سلام بھیجا ہے۔ اگر وہ پاک و پاکیزہ اور طاہرہ نہ ہوتی تو ظاہر ہے ان کو یہ مرتبہ اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر ظاہر طاہرہ تھیں کیونکہ ان کے بطن سے خداوند کریم کو ایک ایسی پر نور شخصیت جو پیکر عصمت و طہارت جناب فاطمۃ الزہرا ولادت ہونی تھی، لہذا خداوند عالم نے ایسی عورت کا انتخاب کیا جو بہت با کردار، با طہارت و با عصمت خاتون تھی۔ جی، اور ہم اگر دیکھیں تو ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کے ہاں ایک نیک اور پاک و طاہرہ اولاد کو انہوں نے جنم دیا، تو اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو اور جناب مریم کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس کا مرتبہ بلند ہے یا دونوں کا مرتبہ ایک سا ہے؟ کیونکہ اگر جناب مریم کو ہم لیں تو انہوں نے ایک پیغمبر، ایک رسول کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، وہ بھی طاہر و مطہر تھے، لیکن جناب فاطمہ زہرا بھی طاہرہ و مطہرہ تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ملتا ہے کہ یہ معدن عصمت بھی تھیں۔ تو آپ اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گی؟ دیکھیں، جہاں تک کمپیریزن کی بات ہے تو ظاہر ہے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے اس صورت میں کہ دیکھیے فخر انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ان کی زوجہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو مرتبہ اور مقام جناب خدیجۃ الکبریٰ کو عطا کیا ہے خداوند کریم نے، وہ مرتبہ اور مقام کسی کو عطا نہیں ہوا ہے۔ ان کی فضیلت کے لیے ایک بات یہ کہ وہ زوجہ رسول، اور کیسی زوجہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی شان میں اور ان کی زندگی میں تو جو مرتبہ اور مقام تھا ہی ان کی وفات کے بعد بھی جس طریقے سے آپ ان کو یاد کرتے تھے، آپ کے دل میں ان کے لیے جو محبت اور جو مودت تھی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا مرتبہ اور مقام تھا حضرت خدیجہ کا۔ دوسری چیز کہ آپ مادر جناب فاطمۃ الزہرا ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مرتبہ پوری کائنات میں کسی عورت کو نصیب نہیں ہوا ہے کہ جو مرتبہ خدا نے، جو فضیلت جناب خدیجۃ الکبریٰ کو نصیب ہوئی ہے ان کو کہ آپ کی نسل سے 11 امام ہیں، اور خداوند کریم نے یعنی جتنی بھی فضیلتیں آپ دیکھ سکتی ہیں وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے آپ کو زندگی میں نظر آئیں گی کہ آپ ہی کی آغوش میں جو ہے ولایت پروان چڑھی ہے، اور آپ کو فخر انبیاء کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور آپ کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ نظیر کسی کی بھی نہیں ہے کہ آپ وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے حکم خدا، جب نماز کے لیے حکم آیا ہے تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں اس حکم کی اطاعت اور اس حکم کو بجا لانے کے لیے۔ تو اگر یوں آپ حضرت خدیجہ کے فضائل کو بیان کرنا شروع کریں گی تو تاریخ کائنات میں آپ کو ان کے مقابلے کی کوئی عورت نہیں ملے گی۔ بے شک، لیکن جی وہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ جو 4 عظیم عورتیں جن کا ذکر ہمیں ہماری تاریخ میں ملتا ہے، جناب آسیہ اور جناب مریم اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور پھر جناب فاطمہ سلام اللہ، تو ظاہر ہے ہم جناب خدیجہ کو ان کی بیٹی جناب فاطمہ سے تو نہیں کمپیئر کر سکتے کیونکہ وہ انہی کی مثال ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو خصوصیات ہیں وہ حضرت مریم سے کافی ملتی جلتی ہیں، کیونکہ دیکھیں ان کی بھی حضرت مریم کی پیدائش جب ہوئی تو وہ بھی اکیلی تھی، اور جناب خدیجہ کی پیدائش ہوئی تو یہ بھی اکیلی تھی، اور ان کے لیے پھر آسمان سے 4 عورتیں بھیجی گئیں جنہوں نے کہ آ کے ان کی ڈیلیوری کے وقت ان کی مدد کی۔ تو اسی طرح سے حضرت مریم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلام بھیجا، تو جناب خدیجہ کو بھی جب وہ رسول خدا معراج پہ گئے تو انہوں نے جبرائیل سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی پیغام، تو انہوں نے کہا ہاں ایک پیغام کہ جناب خدیجہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچا دیں۔ تو اس طرح ہمیں کافی اس طرح کی ملتی ہیں چیزیں جو کہ سملیرٹی ہے جناب خدیجہ اور جناب مریم سلام۔ بالکل، یہ وہ مخصوص اور منتخب شدہ خواتین ہیں کہ جن کو خداوند کریم نے، رب العزت نے چنا ہے
اور جس سچویشن اور جس زمانے میں جس طریقے کا ایک معیار قائم کرنا تھا اس زمانے میں اور اس سچویشن میں خداوند کریم نے ان خواتین کا انتخاب کیا ہے اور ان کو تمام معاشرے کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اور ناظرین، ہماری لائیو کالز جو ہیں وہ اوپن ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے زندگی کے حالات پر روشنی ڈال رہے ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا بھی جو ویو پوائنٹ ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، انٹرنیشنل لائنز جو ہیں اس کے لیے 00441217666449 اور نیشنل کالز کے لیے 0121766649۔ آپ کے کال کے منتظر رہیں گے۔ جی ناظرین، ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ ہمیں کال کریں تو اپنی ٹی وی کی والیوم جو ہے وہ بند کر دیں، کیونکہ اس سے آپ کو بھی ڈسٹربنس نہیں ہوگی اور ہمیں بھی۔ بہت شکریہ۔ جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ختیجہ السلام اللہ علیہ نے اپنی اسلام کی خدمت کے لیے اپنی پوری دولت جو ہے وہ قربان کر دی، اور اس کا ہمیں جو ہے ایویڈنس وہ قرآن میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 8 میں۔ تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلی خاتون تھیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، وہ سب سے پہلی تھیں جنہوں نے کہ رسول اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئیں، تمام ایمان لانے والوں کی ماں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وحی نازل ہوئی سب سے پہلی وحی جو ہے وہ انہوں نے سنی۔ تو یہ بہت سی خصوصیات، لیکن اس کے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خود کو شوہر کے مزاج کے مطابق ہر طرح سے ڈھال لیا تھا۔ کہاں وہ ملکۃ العرب اور کہاں وہ آرام اور سکون، لیکن اس گھر میں آ کے نہ صرف اپنا مال دے دیا بلکہ اپنی پوری عادات کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق ڈھال دیا۔ بے شک، بالکل بجا فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے، بالخصوص خواتین کے لیے بہت ہی بہترین رول ماڈل ایز اے وائف اگر آپ دیکھیے تو جناب ختیجۃ الکبریٰ جیسی زوجہ جی کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ پوری ہسٹری انسانیت کی اگر دیکھیے تو جو انڈرسٹینڈنگ اور جو کوپریشن، کمپینین شپ، جو بہترین ساتھی حضرت ختیجۃ الکبریٰ اپنے شوہر کی ثابت ہوئی ہیں، ہمیں تاریخ انسانیت میں ایسی نظیر نہیں ملتی۔ جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ کہاں ملکۃ العرب اور کہاں وہ تنگ دستی، کہ آپ کی زندگی کے آخری ایام جن کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرج لائف جناب فاطمہ کے ساتھ، جناب ختیجہ کے ساتھ جو گزری ہے، تو اگر ہم اس پر نظر کرتے ہیں تو آپ بہت ہی طویل عرصہ نہیں ہے، مگر اس مختصر عرصے میں آپ دیکھیے کہاں تو ان کی جائیداد اور ان کا مال جو ان کے پاس دولت تھی، کہاں اس کی نظیر نہیں ملتی تھی، اور کہاں ان کے آخری ایام میں ان کا انداز زندگی کچھ اس طریقے سے تھا کہ درخت کے سوکھے پتے کھا رہی ہیں، فاقے کر رہی ہیں۔ تو اس سے اندازہ آپ لگا لیجئے کہ کتنی کوآپریٹیو وائف تھیں وہ، کہ چونکہ اسلام کو اس وقت فائنینشلی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت تھی، تو آپ نے بلا جھجک یعنی کہ پورا اپنا مال ہبہ کر دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ ظاہر ہے زوجہ کے مال پہ شوہر کا حق نہیں ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ تک گوارا نہیں کیا کہ کوئی ایسا سچویشن آئے، کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو فخر انبیاء ہیں، جو محبوب خدا ہیں، ان کو ضرورت پڑے کہ وہ مجھ سے طلب کریں کہ مجھے مسلمانوں کے لیے کچھ مال کی ضرورت ہے۔ آپ نے پہلے ہی سارا مال جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا کہ اب آپ اس کے مختار ہیں، جس طریقے سے چاہیں آپ مسلمان اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے پرچار کے لیے آپ اس مال کو استعمال کیجئے۔ اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ اسلام کتنا مشکلات میں، کتنا سفر کر رہا تھا،
اور اس میں کیونکہ ظاہر ہے اسلام قبول کرنے والوں میں جو لوگ تھے وہ ان کا بیک گراؤنڈ کوئی غلام تھے اور غریب تھے، جو بہت ہی لو ہوتا ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ کہ جو بے بس بے کس ہوتے ہیں وہ زیادہ اس طرح دین حق کو قبول کرنے کے لیے پیش ہوتے ہیں. آپ یہاں فی زمانہ بھی دیکھ لیجئے کہ زیادہ مذہب کی طرف رجحان اور زیادہ حق کی طرف رجحان انہی لوگوں کا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جناب ختیجہ نے اپنا مال دین اسلام کی تبلیغ کے لیے پورا مال اپنا رسول خدا کو ہبہ کیا اور پھر ان کے ساتھ اسی طریقے سے زندگی گزاری جس طریقے کی زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گزار رہے تھے. تو ہمیں دیکھا ہے یہ مثال نمونہ ہے جناب ختیجۃ کبریٰ کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے شوہر کی اس حوالے سے مدد کی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہترین زوجہ ثابت ہوئی اور بہترین عبد ثابت ہوئی خداوند کریم کی، رب العزت کی. کیا یہ علم رکھتی تھیں کہ عطا کرنے والا وہی ہے، رازق وہی ہے، لہٰذا ان کو کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اگر یہ مال اس طریقے سے میں نے صرف کر دیا تو میں تنگ دست ہو جاؤں گی. سبحان اللہ. جناب ختیجہ نے صرف رسالت کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ولایت امامت کی پرورش بھی انہوں نے کی، تو اس میں ایک بہت میجر رول انہوں نے ادا کیا. تو آپ کتنی دیر تک امام علی علیہ السلام ہمیں ملتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ رسول خدا کے گھر میں رہے؟ تو اس حوالے سے آپ ذرا میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیلاً روشنی ڈالیے کہ وہ جب ان کے ساتھ رہے تو وہ کتنا عرصہ تھا اور اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے. جی بے شک آپ نے بجا فرمایا کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کو خداوند عالم نے یہ فضیلت عطا کی کہ آپ کی آغوش میں ولایت پروان چڑھی ہے. یہ ایک بہت ہی آنر کی بات ہے کہ فاتح خیبر کو خداوند کریم نے آغوش جناب ختیجہ میں ان کی پرورش ہوئی ہے اور ان کی آغوش میں آپ پل کے بڑے ہوئے ہیں، اور جو پیار اور محبت آپ نے دیا ہے جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے خوش دلی کے ساتھ اور خوشی اس مطلب کہ تھوڑا سا موقع کو جی معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں مسز حسین بول رہی ہوں لندن سے. السلام علیکم. آپ کا بہت ہی اچھا اور ہیلو السلام علیکم. سوری مسز حسین آپ کی کال ڈراپ ہوگی، آپ دوبارہ ہمیں کال کر سکتی ہیں. جی سوری واپس اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہوئے. جی ہاں، مطلب مولا کائنات کی تربیت آپ کی آغوش میں ہوئی ہے اور آپ کے گھر میں آپ نے اپنی بچپنا اور اپنا لڑکپن آپ کے گھر میں گزارا ہے اور آپ بہت زیادہ ان کا خیال اور بہت زیادہ ان سے محبت کرنے والی خاتون اور بہت ان کا عزت و احترام کرنے والی خاتون، کیونکہ جب حضرت ابو طالب کی کچھ فائنینشلی سچویشن ایسی تھی کہ آپ کے کثیر الاولاد تھے اور بہت ہی ظاہر غریب پرور بھی تھے اور غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے، تو کچھ اس طریقے کے حالات ہوئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ختیجہ کے مشورے سے یہ حضرت ابو طالب کے سامنے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم مولا کائنات کی پرورش کی اور ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لیتے ہیں. تو ظاہر ہے جناب ختیجہ کی اس میں مرضی شامل تھی. جبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ جب حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت وفات ہوئی تو آپ کی کیا عمر تھی؟
ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ بس یہی. اور بہت اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے, بڑا اچھا, بڑا انفارمیٹیو پروگرام ہے, ہم بہت مستفید ہوتے ہیں آپ کے پروگرام سے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزات دے اور سلامت رکھے آپ دونوں کو, اور آپ اسی طرح ہمیں پروگرام دیتی رہیں. شکریہ. السلام بہت علیکم. شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جزاکم اللہ خیر مسز حسین. جی جب رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر کیا حضرت ابو طالب سے کہ ہم امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے جناب خدیجہ کی بھی مرضی اسی میں شامل تھی, تو اسی حوالے سے انہوں نے پھر ان کو یہ آفر کی ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک دن کا معاملہ تو نہیں تھا. بالکل بالکل, ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. جی. اور مگر آپ نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کیا, اور بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ مولا کائنات کی پرورش کی ہے. کیا عمر تھی جب حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ خدا کے پاس رہنے کے لیے آئے؟ حضرت علی کی جو عمر تھی وہ بچپنا ہی تھا, غالباً 5 یا 6 سال کی عمر تھی جب آپ جو تھے وہ رسول خدا کے گھر آپ آ گئے تھے, اور پھر وہیں پر آپ نے اپنی تمام عمر تقریباً جو مکہ میں زندگی گزاری ہے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی آپ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے. تو جب جناب خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے جی, تو کیا امام علی علیہ السلام پھر بھی ان کے ساتھ رہے رسول خدا کے گھر میں؟ تاریخ میں ہمیں اس حوالے سے کچھ اس طریقے سے ایگزیکٹ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو 3 برس مزید رسول خدا مکے میں رہے ہیں, ہے نا, 3 برس مزید مکے میں رہے ہیں. تو اس 3 برس میں آپ طائف میں بھی رہے ہیں, اور مولا کائنات جو تھے وہ مکہ میں تھے, تو بعد میں بھی ظاہر ہے ساتھ ہی گزاری ہے تقریباً زندگی, کیونکہ یہ تو ایک ہی خاندان تھا اور ایک ہی احاطے میں رہنے والے یہ لوگ تھے. تو مگر یہ کہ ایگزیکٹ میں نہیں کہہ سکتی ہوں کہ ان کے بعد بھی آپ انہی کے ساتھ رہے ہیں یا پھر آپ نے اپنے والدہ کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے. جی, ہم جناب سوری نہیں ہمارے ساتھ کالر نہیں ہے. جی دیکھتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 ایسے موقع جو وفا کرنے, حضرت ابو علیہ السلام جو تھے وہ گھر سے باہر ان کی مدد کرتے رہے, اور جناب خدیجہ السلام اللہ علیہ گھر کے اندر ان کی وفادار رہیں, ان کی مددگار رہیں. تو اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ گھر میں جناب خدیجہ السلام اللہ علیہ کے جب جناب فاطمہ السلام اللہ علیہ بھی پیدا ہو گئیں تو اس وقت امام علی علیہ السلام کی کیا عمر تھی؟ اور جی, جناب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے تو تبلیغ اسلام کو 5 برس گزر چکے تھے, اور آپ جو ہیں وہ بعثت کے 13ویں سال رسول خدا جو ہیں وہ مکے کی طرف روانہ ہوئے ہیں, اور اس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی عمر جو تھی وہ 9 برس کی تھی. اور مولا علی جب دعوت ذوالعشیرہ میں جو تاریخ میں ہمیں آپ کی عمر پتہ چلتی ہے تو وہ 13 برس کی آپ کی عمر ہے کہ جب آپ نے تبلیغ شروع کی ہے. تو غالباً مولا علی جب جناب فاطمہ کی ولادت ہوئی ہے تو ایسے ہی 16-17 سال کی آپ کی عمر ہے. جی, 16-17 سال کی آپ کی عمر ہے, کیونکہ آپ جو ہیں وہ 25 برس کے تھے جب آپ کی شادی ہوئی ہے, اور جناب فاطمہ 9 برس کی تھی جب جناب فاطمہ کی شادی ہوئی ہے.
اچھا، اب ہم چلتے ہیں جناب ختیجہ السلام اللہ علیہ کی زیارت کی طرف. ہم زیارت تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے پوائنٹس جو ہم سب کے لیے غور کرنے کے قابل، تو میں سوچا کہ آج اس کو بھی تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. اگر ہم تو زیارت جو ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے: السلام علیک یا ام الائمۃ الطاہرین، السلام علیک یا ام المومنین. سب سے پہلی چیز جس سے کہ ان کو مخاطب کیا گیا ہے ام الائمۃ الطاہرین. بے شک یہ ائمہ کی ماں ہیں، کیونکہ آپ ہی کی بیٹی کی نسل سے 11 امام پیدا ہوئے ہیں. تو ایک تو وہ ان کے ہیں، اور دوسرے ایک امام کی ولادت وہ پرورش کر کے ان کے بھی ماں ہونے کا اپنے شرف حاصل کیا ہے. اگر دیکھا جائے تو پالنے والی کو بھی جو کہتے ہیں نا، پیدا کرنے والی اور پالنے والی دونوں ماں کا درجہ رکھتی ہیں. تو آپ اگر یوں دیکھا جائے تو 12 اماموں کی ماں ہے. بالکل. اور اگر دیکھا جائے تو زیارت اس طرح سے نہیں شروع ہوتی السلام علیکم یا زوجۃ الرسول. پہلے دوسری طرح سے انٹروڈیوس کیا ان کو، ماں کے ریلیشن سے آپ کا تعارف کروایا ہے، یا ام المومنین، یا ظاہر ہے ماں، مومنوں کی ماں، ائمہ طاہرین کی ماں. تو یہ اتنا بڑا جناب ختیجۃ الکبریٰ کی خداوند عالم عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ کوئی معمولی ماں نہیں ہے. دیکھیں نا، عورت کی جو معراج ہوتی ہے، عورت کو جو مقام اور درجہ اور اس کی جو کہنا چاہیے بلندی تک پہنچتی ہے، وہ جبھی پہنچتی ہے جب عورت ماں بنتی ہے. اور پھر ایسی ماں کہ جس کی نسل میں خداوند عالم نے امامت کو رکھا ہو، جس کی نسل میں خداوند عالم نے طہارت کو رکھا ہو، عصمت کو رکھا ہو. تو ایسی ماں تو تاریخ کائنات میں، تاریخ انسانیت میں یہ ایسی ماں جو ہے وہ نہیں ہمیں ملے گی سوائے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے یا جناب فاطمۃ الزہرا کے. ظاہر ہے یہ اگر یوں دیکھا جائے تو عظمت میں جناب ختیجہ جناب فاطمہ سے اس صورت زیادہ ہیں کہ جناب فاطمہ کی ماں ہے. تو آپ ان ماں بیٹی کو کمپیئر نہیں کر سکتے. تو یہ بس ان کے لیے فضیلت کی بات ہے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا مرتبہ ہے کہ جناب فاطمہ کی، جس کو سیدۃ النساء العالمین کہا گیا ہے، جس کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے، ان کی ماں ہے حضرت ختیجۃ الکبریٰ. تو اس طریقے سے بحیثیت ماں کے جو درجہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کو نصیب ہوا ہے وہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے. بالکل. اور اس کے بعد السلام علیکم اول المومنات، السلام علیکم خالصۃ المخلصات. دیکھیے آپ کہ اس میں، اس زیارت میں جو ہمیں تعلیم کی گئی ہے، یہ زیارت ایک طریقے سے فضائل سے بھرپور زیارت، کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کو معرفت حاصل ہو زوجہ رسول حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ زیارت پڑھے جو حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے لیے مفاتیح الجناں میں تحریر ہے، کہ جس میں بہترین جو ہے ان کے حوالے سے ان کا تعارف پیش کیا گیا ہے کہ اس کو سلام ہو کہ جو ائمہ کی ماں ہے، اس کو سلام ہو جو عصمت و طہارت کا پیکر ہے، اس کو سلام ہو کہ جو پہلی مومنہ ہے، کہ جس نے رسول برحق کے دست مبارک پر جو ہے وہ تصدیق حق کی ہے، اس کو سلام ہو. اور پھر اس کو سلام ہو کہ جس نے کس طریقے سے خالصتاً خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے بھرپور مدد کی ہے، کہ ایک مثال قائم کر دی کہ خداوند عالم جب کسی کو رہبر و ہادی منتخب کرے تو اس کے ہاتھ پر جب آپ اس کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں تو صرف زبانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ فکری اور عملی تصدیق بھی ہونی چاہیے. اس کی بہترین مثال پیکر حضرت ختیجۃ الکبریٰ ہے. بے شک. اس کے بعد ہمیں ملتا ہے السلام علیکم یا سیدۃ الحرم والملائکۃ البتہ.
سوری دوبارہ. السلام علیکی یا سیدۃ الحرم والملائکۃ البتھا. بے شک بے شک بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی زینت، بالکل ایسی پاکیزہ پر نور ہستی کہ جس کی وجہ سے رسول خدا فخر محسوس کرتے تھے اور آپ بیان فرماتے تھے اور بڑی ناز سے آپ ان کا ذکر کرتے تھے کہ جب آپ سے یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کس کو یاد کرتے ہیں. روایتوں میں بھی ہمیں ملتا ہے، حضرت عائشہ خود روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت حضرت ختیجہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے اور ان کو بہت یاد کرتے تھے. تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ اس کو یاد کرتے ہیں جو ایک ضعیف خاتون تھی، جبکہ اس سے بہتر آپ کو ازواج ملی ہوئی ہیں. تو آپ خود بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا کے چہرے پہ غیظ و غضب کی ایک ایسا رنگ آیا کہ میں لرز گئی، اور میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پالنے والے، رسول خدا کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کر دے. میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی بھی یہ جملہ میری زبان سے جاری نہیں ہوگا. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو حضرت ختیجہ کی تعریف بیان فرمائی فضائل، ہے، بے شک ان کا مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ تم اس خاتون کو کہ جس نے، وہ پہلی خاتون کہ جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، میں تنہا تھا، بالکل وہ میری ناصر و مددگار ہوئی ہے، وہ میری مددگار ثابت ہوئی ہے. جب سب نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا، میں تنگ دست ہو گیا تھا، اس نے اپنے مال کو پیش کیا. اور وہی ہے کہ جو کہ وہ میری دل کا سکون اور میری آنکھوں کی راحت کا سبب بنی ہے کہ اس کے شکم سے خداوند عالم نے مجھے فاطمہ جیسی دختر عطا کی ہے. بالکل. اور اس نے میری اس وقت تصدیق کی جبکہ سب نے مجھے سب نے جھٹلایا، مجھے میرا انکار کیا. بے انکار شک کیا. بے شک. بے شک. تو اگلا جو جملہ وہ بھی بہت خوبصورت، ایک ایک جملہ میرا خیال ہے اس کا جو زیارت کا ہے وہ بالکل. اس میں ایک جملے میں کتنے فضائل ان کے بیان کیے گئے ہیں. السلام علیکی من وفت بالعبودیت حق الوفا و اسلمت، کہ کیسے انہوں نے اللہ کا حق ادا کیا، عبادت کا، اور کیسے انہوں نے اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ وفا کی. بے شک عبدیت کی بہترین مثال حضرت ختیجہ نے اپنے کردار کے حوالے سے پیش کی کہ بہترین عبد وہ ہے جو اللہ کا مطیع ہو اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی اور رسول کا مطیع ہو. تو اس سے زیادہ بہترین مثال کردار جناب ختیجۃ الکبریٰ کے علاوہ ہمیں نہیں ملتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے خوشنودی رب کے لیے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے آپ نے ان کو ایز اے رسول ایکسیپٹ کیا ہے اور کس طریقے سے ان کی مدد کی ہے، ایک امتی کی صورت میں بھی، ایک زوجہ کی صورت میں بھی، اور ایک عبد خدا کی صورت میں بھی. آپ نے جو ہے اپنی اس ذمہ داری کو اور اس رسپانسبلٹی کو فلفل کیا ہے کہ جس کی ہمیں نظیر نہیں ملتی ہے. کہ آپ پر سلام ہو کہ بہترین عبدیت کے درجے پر فائز ہونے والی آپ خاتون ہیں کہ جس نے وفا کی ہے اسلام کے ساتھ، حق کے ساتھ. بے شک. اب یہ تمام جملے جو تھے وہ ان کی مختلف، جس میں مختلف تعریف ان کی بیان کی گئی. اب جو جملہ آیا تو اس میں السلام علیکی یا کرینۃ حبیب اللہ، پہلا جملہ جس میں کی تعریف ہے کہ کتنی بہترین ساتھی حبیب اللہ کی. بے شک بے شک. تو پہلی تعریف بھی جو کی رسول خدا کے ساتھ ان کی، تو وہ بھی ایز اے ساتھی کی، ایسا ساتھی کی. اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ سے ایسا ساتھی نہ ملتا تو پھر ان کے لیے اس مشن میں کامیاب ہونا کافی دشوار ہوتا. یہ ظاہر مسئلہ خداوندی ہے کہ خداوند کریم نے ان کے لیے ایسا بہترین ساتھی چنا
کہ خدا کہ جو تبلیغ اسلام میں اور وہ ابتدائی مشکلات میں، دیکھیں نا باقی جو مدینہ کا جو پیریڈ ہے وہ تو رسول خدا کا وہ پیریڈ ہے نا کہ جہاں پر آپ کی حکومت تھی، آپ کے پاس پاور تھی، اور اس میں بھی اگر آپ ہمیں دیکھیے تاریخ میں ہم کو وہ کوپریشن نظر نہیں آتی ہے رسول خدا کے ساتھ، وہ آرگیومنٹ، اور وہ آپ قرآن کی آیات کو بھی اگر آپ دیکھیے تو مختلف سوروں میں جو ہے وارن بھی کیا گیا ہے اور تنبیہ بھی کی گئی ہے ازواج رسول کے لیے، مگر یہاں پر جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کس طریقے سے بیان کیا کہ ایک بہترین ساتھی، اتنی کوآپریٹیو کہ جس نے ہر مشکل، سب سے مشکل دور تھا مکہ کا، سب سے ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا، اور اس ڈیفیکلٹ پیریڈ میں کس طریقے سے آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے کہ ان کو کبھی بھی جو ہے وہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ اس تبلیغ میں تنہا ہیں یا ان کے ساتھی کم ہیں۔ بے شک، اور اس کے بعد کا الہ السماء مزوجۃ بالخلاصۃ الاصفیاء یبنۃ ابراہیم خلیل اللہ، کتنا خوبصورت۔ اس کے بعد زوجہ کا ذکر آیا، بالکل، پہلے ساتھی کا، پھر زوجہ کا، اور پھر بنت ابراہیم کا، کس طرح۔ اور اس کے بعد ہم وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک اور جملہ جو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ زیارت میں السلام علیکی یا من تولی دفنہ رسول اللہ، کہ رسول خدا نے ان کو خود دفن کیا، اور دفن کے حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان کا کفن جو تھا وہ آسمان سے آیا تھا، ان کے مطلب کہ اتنی ان کی عظمت تھی، بے شک، اور رسول خدا نے خود ان کو دفن کیا، خود ان کی قبر میں اترے۔ تو اسی حوالے سے میں چونکہ آج مصائب بھی تھوڑے سے اگر کا ذکر بھی تھوڑا سا ہو جائے آخر میں، تو میں چاہوں گی کہ اسی حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ ان کی وفات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی بے شک، ضرور میں حتی الامکان کوشش کروں گی۔ ابھی آپ اس حوالے سے فرما رہی تھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کے حوالے سے کہ خداوند عالم کی نگاہ میں، پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ نے یہ ابھی فرمایا نا کہ آسمان سے آپ کے لیے کفن آیا، جی، تو جناب خدا کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت اور ان کے مرتبے کا اس صورت میں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب فاطمۃ الزہرا 5 برس کی تھیں جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، وفات پائی ہے حضرت خدیجہ نے، تو ظاہر ہے چھوٹی تھیں۔ ان کی عمر کیا تھی جناب خدیجہ؟ جناب خدیجہ کی جو عمر تھی وہ 53 کے میرے خیال سے، جہاں تک، کیونکہ آپ 28 ایئرس کی تھیں جب آپ کی شادی ہوئی ہے، اور 25 ایئرس آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ بالکل، تو ظاہر ہے کوئی ایسی بڑی عمر کی نہیں تھی کہ جو تاریخوں میں، جو بڑا افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کی کتابوں میں حضرت خدیجہ کی عمر کے لیے نہ جانے کیا کچھ نہیں تحریر کر دیتے ہیں، اور شادی کے بارے میں بھی، اور شادی کے بارے میں بھی۔ تو جب آپ کی وفات ہوئی تو جناب فاطمہ زہرا چھوٹی سی تھیں، اور ظاہر ہے وہ اپنی ماں کو یاد کرتی تھیں اور رسول خدا سے پوچھتی تھیں کہ میری ماں کہاں ہے، اس وقت میری ماں کہاں ہے۔ تو ایک دفعہ آپ اسی طریقے سے اصرار کر رہی تھیں اپنے بابا سے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی، اور حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ بتائیے کہ حضرت خدیجہ اس وقت کہاں ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیان کرنا شروع کیا کہ بیٹا، رسول خداوند کریم نے تمہاری ماں کو وہ مرتبہ جنت میں عطا کیا ہے کہ جنت کے وہ اس مقام پر ہے کہ ایک طرف حضرت مریم کا گھر ہے اور دوسری طرف حضرت آسیہ کا گھر ہے، اور پھر آپ نے حضرت خدیجہ کے اس مقام کو کہ جہاں پر وہ جنت میں تھیں اس کا منظر کشی کی ہے کہ کس طریقے سے یاقوت کا جڑے ہوئے ہیں ان کے مکان میں، اور اس طریقے سے رسول خدا نے مقام حضرت خدیجہ الکبریٰ بیان فرمایا ہے۔ جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کا کفن آسمان سے آیا ہے، اس کے حوالے سے بھی میں یہ عرض کروں گی کہ خداوند عالم نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے عمل کی طرف نہیں، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، نیت کیا ہے۔
جب حضرت خدیجہ کا آخری وقت آیا ہے، آپ فرما رہی تھی کہ مصائب بھی میں پڑھوں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جناب خدیجہ کے مصائب میں کہاں سے شروع کروں۔ بے شک جناب خدیجہ کے مصائب کا پہلا دن جو ہے وہ دن ہے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان نبوت کیا ہے اور تمام اہل مکہ آپ کے دشمن ہو گئے ہیں۔ مصائب تب سے شروع ہوئے ہیں، مصیبت تب سے شروع ہوئی۔ ایسی چاہنے والی زوجہ اور وہ دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر کہ جو حق پر ہے کس طریقے سے اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ تمام مصائب جو ہم پڑھتے ہیں وہ کہ جو ان کے اوپر گزرے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے مصائب وہ ہیں کہ جو ان کے شوہر پہ گزرے ہیں۔ کس طریقے سے آپ نے اس بے وفا فضا میں اپنے شوہر کے دشمنوں کو کھلے عام ان پر ظلم و تشدد ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد یہ حال ہو گیا کہ آپ خود اپنے وطن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آزاد نہیں تھے، بلکہ زمین اتنی تنگ کر دی تھی کہ حضرت ابو طالب پورے خاندان کو لے کے شعب ابی طالب میں تشریف لے گئے، اور وہاں 3 برس تک جس مصیبت سے ہم کربلا والوں کی پیاس یاد کرتے ہیں، ہم ان کی بھوک و پیاس اور ان کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں، وہاں 3 برس تک جو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا نا، یہ تو بڑے افسوس کی ہمیں بات لگتی ہے کہ وہ چیزیں جو غیر ضروری ہیں ان کو تو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اور جو تاریخ اسلام کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان نے دیے، اس کو جو ہے وہ ذکر نہیں کیا جاتا کہ وہ 3 برس کی مصیبتیں کہ شب کی تاریکی میں بچے اس طریقے سے روتے تھے کہ اہل مکہ کے سخت دل بھی نرم ہو جاتے تھے۔ کتنی تکلیف میں ہوں گے وہ بچے جو اللہ تش کی صدائیں بلند کرتے تھے، اور کس طریقے سے جناب خدیجۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ کو بہلاتی تھیں، اور ان کی بھوک و پیاس میں کس طریقے سے ان کا دل بہلاتی تھیں، اور سوکھے پتوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں نے غذا کھائی ہے، روزے رکھے ہیں، دن میں روزے رکھتے تھے، شب بھر عبادت کرتے تھے۔ ایسی سچویشن میں جب وہ شعب ابی طالب کی وہ قید و بند ختم ہوئی ہے تو مصیبتیں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ ہاں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت ضعیف ہو گئی تھیں، وہ مصیبتوں کی وجہ سے ہوئی تھی، عمر کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، ورنہ عمر 53-54 ایئرز کی ایج کیا ہے، مگر مصیبتیں اتنی پڑی تھیں حضرت خدیجہ پر کہ آپ نے اس حال میں جب آپ کا آخری وقت آیا ہے تو ظاہر ایک باوفا بیوی اس نے دیکھا کہ میرا شوہر جو ہے خالی ہاتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو اب میرا آخری وقت ہے۔ جانتی تھی کہ کفن کے لیے بھی ایک پیسہ نہیں ہے کہ میرا شوہر مجھے کفن دے سکے، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ رسول خدا کو یہ احساس ہو یا یہ دکھ ہو کہ میں اتنا غریب ہو گیا، اسلام کو پالتے پالتے میں اتنا غریب ہو گیا کہ میں اپنی زوجہ کو، باوفا زوجہ کو، ملیکۃ العرب کو، کہ جس کے مال کو میں نے تبلیغ اسلام کے لیے خرچ کیا ہے، میں اس کو کفن تک نہیں دے پا رہا ہوں۔ وہ جانتی تھیں کہ میرا شوہر جو ہے اس کو اس بات کا دکھ ہوگا، تو کیا کہا جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہ میری یہ آرزو ہے کہ آپ اپنی ابا میں مجھے دفنا دیجیے گا۔ ان کی غربت کا بھرم رکھا ہے، اور یہ چونکہ نیت خداوند کریم جانتا تھا کہ جناب خدیجہ کی زبان سے یہ جو جملہ جاری ہوا اس کا ریزن اور وجہ کیا ہے، لہٰذا خداوند کریم نے آسمان سے جناب خدیجہ کے لیے کفن کو بھیجا ہے، اور آپ نے جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کفن میں آپ کو دفنایا ہے، اور آپ کی قبر میں آپ کو خود لٹایا ہے اور مٹی ڈالی ہے، اور اپنے آنسوں سے حضرت خدیجہ کی قبر کو تر کیا ہے۔
بے شک واقعی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو قربانیاں ان کے گھر والوں نے دی ہیں ہمیں ان کا ضرور ذکر کرنا چاہیے، انہیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ بہت بہت شکریہ محترمہ فیض صاحبہ، آپ کا آج بہترین طریقے سے جناب ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بیان فرمانا۔ پروردگار آپ کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، الہی آمین۔ اور ناظرین، آخر میں بھی بس اتنا ہی کہوں گی کہ بعثت میں رسالت کی یہ پہلی گواہی تھی، تقویم نبوت کی یہ پہلی گواہی تھی، اللہ کی وحدت کی یہ پہلی گواہی تھی، جو بن گیا تھا اعلام ختیجہ کا۔ مل جائے مجھے کچھ خاک جو اس در کی، وہ خاک جو محشر میں زینت ہو میرے سر کی، آ جاؤں نگاہوں میں شافع محشر کی، خدمت میں مجھے لے لے دربان ختیجہ کا۔ اور بس آخر میں ناظرین دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جناب ختیجہ کے تعاون اور جانثاری سے رسول اللہ کے پرچم توحید کو دوبارہ سے پھر سے بلند کرنے کے لیے ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمارا شمار ان کے ناصرانوں مددگاروں میں ہو جائے، الہی آمین۔ ناظرین جاتے ہوئے بس اتنا کہوں گی کہ آپ ہمیں، اگر آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں آپ کیا خیالات رکھتے ہیں تو آپ ہمیں فیڈ بیک @hidayat.tv پہ بتا سکتے ہیں، اور بھی کوئی آپ کے پاس سجیشنز ہوں کہ ہمارے پروگرام میں کوئی آپ ایسے ٹاپک چاہتے ہوں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں تو وہ بھی آپ ہمیں فیڈ بیک @hidayat.tv، اور اس کے بعد ہمارا فیس بک پیج ہے مشعل راہ ہدایت ٹی وی کا، آپ اس پہ بھی ہمارے پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کے کوئی ایسے پروگرام جو آپ نے مس کر دیے ہوں تو ہمارے اس وقت ہدایت ٹی وی یوٹیوب کے آفیشیل پیج پہ تمام پروگرامز ہیں اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کے تعاون کے منتظر ہیں، ہم آپ کے ویوز کے منتظر ہیں، اور ہم ویٹ کریں گے کہ آپ ہمیں ہمارے جو فیڈ بیک @hidayat.tv پہ اپنے کامنٹ ضرور بھیجیے گا، اور ہمیں ناظرین ماہ رمضان کی آج 9ویں تاریخ ہے اور کل آج شب جو ہے وہ 10ویں شب ہے اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات کی شب ہے، تو ہم آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ ہمیں بھی ان شب و روز میں ضرور اپنی دعاؤں میں ہمیں ہدایت ٹی وی کے تمام ٹیمی ممبرز کو اور ہدایت ٹی وی کی سلامتی کے لیے ضرور دعاگو رہیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔